الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بائی بالاحترام سامعین عظام میرے برادران کا فرش ادا بچھایا، آپ سب شامل ہوئے ان کے فرش ادا بچھانے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بی بی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں کیونکہ میزبان ہوں بحیثیت میزبان پیشخانی کے لیے آ گیا، اور ماشاءاللہ یہ میرے برادران کی پرخلوص فرش ادا ہے، یہ ان کی نیت کا ثمر ہے کہ پہلی مرتبہ اس مرکزی بارگاہ میں 8 بجے مجلس شروع ہو گئی، ورنہ یہاں کا ریکارڈ بڑا عجیب ہے۔ تو بس میرے عزیز مہمان بیٹھے ہیں تو یہاں عقیدت کا سکہ چلتا ہے، یہاں نیت کا سکہ چلتا ہے۔ حاکم شام فرعون شام نے میرے مولا کو درخواست کی، صلح کی، ذہن میں یہ تھا کہ حسن صلح نہیں کرے گا، اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ جناب ہم تو امن کے دائی ہیں، یہ لڑتے ہیں، پر میرے مولا نے دعوت نامہ صلح کا قبول کیا۔ اب صلح شرطیں مولا نے منوائی، مانی فرعون شام نے۔ اب عزیزہ نے من صلح کے بعد اب وہ دن رات اس چکر میں ہے کہ اب کیسے مولا حسن کی توہین کریں، تو اس کے مشیر خاص نے، جو کسی خاص و خاص کا بیٹا تھا، 100 حرام زادوں کا مجموعہ تھا، وہ عمر، اس نے مشورہ دیا کہ امام حسن کو دعوت دو، دربار میں بلاؤ، اور یہ دعوت اور ملاقات عام ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے مولا کو بلاؤ، ہم مولا کے سامنے رکھیں گے ہیرے جواہرات کے تشت، اگر مولا قبول نہ کریں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو صلح کی ہے، انہوں نے دیکھو ہمارا ہدیہ تحفہ قبول نہیں کرتے، اگر قبول نہ کرے تو ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا تحفہ قبول نہیں کرتے، اگر قبول نہ کریں تو ہم کہیں گے دیکھ، اگر قبول نہ کرے تو کہیں گے ہم دل سے صلح نہیں کی، اگر قبول کر لیں تو کہیں گے ساری لڑائی اس بات کی تھی۔ یہ ہے ان کا منصوبہ۔ اب اس منصوبے کے تحت دعوت نامہ بھیجا، میرے مولا نے قبول کیا۔ اب جیسے مولا نے قبول کیا، تاریخ ملاقات طے ہو گئی، تو حاکم شام کا ڈنڈولچی گاؤں گاؤں گلی گلی پھر کے اعلان کرنے لگا، لوگوں فرعون شام کی دعوت پہ سبتے پیغمبر شام تشریف لا رہے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم میں برسر عام ان کی ملاقات ہوگی، جس نے بھی ملاقات دیکھنی ہو دربار میں آ جائے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا رہا، سننے والے سنتے رہے۔ ان سننے والوں میں ایک پیشے کا موچی تھا، جب اس نے اعلان سنا کہ حسن یہاں آ رہے ہیں تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا، واہ مالک کتنا کریم ہے تو، میں ساری زندگی بھی کام کرتا، مدینے جانے کا کرایہ اکٹھا نہ ہوتا تو کتنا کریم ہے میرے امیر کو، میرے شہر میں مجھ جیسے غریب کو زیارت کا موقع دیا۔ اب میں نے بات ساری موضوع یہ ہے کہ ان مومنین، ان عزاداروں، ان بانیان کے خلوص کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں میں، کہ یہاں سکہ عقیدت کا، یہاں سکہ معرفت کا، یہاں سکہ دل کا چلتا ہے۔ اب اس موچی نے سجدہ شکر کیا کہ مولا کی زیارت ہوگی میرے شہر میں۔ پھر اب دیکھیے مولا سے تعلق ہے دل کا، دماغ کا نہیں، یہاں دماغ دل چلتا ہے، دل سے باتیں کرو، ان کی کرنی ہے تو بسم اللہ، ان کی باتیں کرنی ہے دل کے ساتھ کرو، دل سے سوال کرو، مولا دلوں کے ہادی ہیں، اللہ اکبر، مولا دلوں کو چکاتے ہیں نا۔ اب اس موچی نے سوچ، دل میں بات آئی کہ مولا میرے شہر میں آ رہے ہیں تو میں کیوں نہ مولا کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں۔ پھر دل نے کہا تیری کیا اوقات ہے، تو موچی وہ مولا، تو موچی وہ مولا، تیری کیا، تو دے گا مولا کو تحفہ۔ یہ بات دل کو لگی۔ پھر دل نے کہا کہ وہ مولا ہے، حیثیت نہیں دیکھتے، نیت دیکھتے ہیں، میں موچی ہوں، مولا کے امر سے ہوں، لیکن مجھے تحفہ دینا چاہیے، مجھے مولا کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہیے، ساری زندگی مانگتا ہوں، اب مولا آ رہے مجھے دینا چاہیے۔ اب اس نیت پھر دل نے کہا کہ دینا چاہیے۔
اب دوں کیا؟ میں موچی ہوں، جوتا بنانا جانتا ہوں، کیوں نہ مولا کے لیے نالین بناؤں؟ تو نالین بنانے کے لیے پاک پیسوں سے پاک چمڑا خریدا، نئے اوزار خریدے، نیا داغا خریدا، اور اس اڈے کو پاک و معطر و طاہر کیا، جانماز بچھا کے چمڑا رکھ کے اوزار رکھ کے بیٹھ گیا۔ پھر سوچنے لگا کہ میں نے تو مولا کو دیکھا نہیں، تو مجھے کیا معلوم کہ مولا کا نقش پا کیا ہے؟ میں نے مولا کو دیکھا ہی نہیں، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا مولا کا نقش پا کیا ہے؟ پھر حدیث رسول یاد آ گئی کہ رسول نے کہا تھا اولونا محمد اوسطونا محمد وآخر، جب سارے کے سارے محمد ہے، جو نقش پا پہلے محمد کا ہو، وہی نقش پا سبت محمد کا ہو، بس نقش پا محمد کی نالین کے نقشے پہ امام حسن کی نالین بنانا شروع کی۔ یہاں عقیدت کا سکہ چلتا ہے۔ جملہ میرے آخری ہے، زحمتیں تمام ہو گئیں۔ میزبان مہمان کا شکریہ کہ بر وقت تشریف لے آئے اور بر وقت ان کو حسب وعدہ ممبر مل رہا ہے۔ اب عزیزان مان ایک ٹانکا لگاتا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا، مولا تیرا شکر ہے تو نے مولا کی نالین سینے کا مجھے موقع دیا۔ اب کسی کو گریہ آ جائے، کسی کو ماتم کرنے کی عادت پڑ جائے، ہاں رضا بھائی، کوئی مجلس کروا لے، کوئی نیاز کا اہتمام کر لے، تو وہ سجدہ شکر ادا کرے کہ مولا نے تجھے اس قابل کیا، یہاں سے شکر کا سجدہ کرے۔ اب اس نے ایک ٹانکا لگاتا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا۔ اب نماز شکرانہ پڑھ کے اس نے نالین امام حسن مکمل کی۔ اب ریشمی لحاف میں لپیٹ کے اود و عنبر سے مطر کر کے اونچی جگہ میں رکھ دی۔ صبح اٹھتا، زیارت کرتا، سونے سے پہلے زیارت کرتا۔ وہ تاریخ آگے جس تاریخ کا اعلان تھا، جس تاریخ کو امام حسن دربار میں آنا تھا، اب جناب امام حسن اس تاریخ کو دربار میں پہنچ گئے۔ یہ موچی غسل زیارت کر کے، پیوندہ پاک لباس زیب تن کر کے، درود آل محمد پڑھ کے، نالین کو اٹھا کے چوم کے سر پہ رکھ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ ادھر میرے مولا مسند ولایت پہ جلوہ فکر ہوئے۔ فرعون شام نے بیٹھ کے جو اشارہ کیا، ہاتھوں کی تاڑی بجائی، اس کے کالے کالے حبشی غلام پردے کے پیچھے سے ہیرے جواہرات کے تشت لے کے نکلے۔ ادھر سے یہ موچی نالین حسن اٹھا کے دربار میں داخل ہوا، ادھر سے وہ ہیرے جواہرات کے تشت لے کے بڑھ رہے، ادھر سے یہ موچی نالین لے کے بڑھ رہا ہے۔ ادھر انہوں نے تشت مولا کے آگے رکھے، ادھر موچی نے نالین مولا کے سامنے رکھی۔ جیسے غالِ حبشی غلاموں نے ہیرے جواہرات کے تشت مولا حسن کے سامنے رکھے، اور فرعون شام نے کہا کہ سرکار یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ امام نے تشت کو دیکھا، پھر ان غالِ حبشیوں کو دیکھا، پھر موچی کو دیکھا، پھر نالین کو دیکھا، پھر موچی کو دیکھ کے مولا نے اشارہ کیا، اللہ اکبر۔ مولا نے موچی کو اشارہ کیا، یہ تو لے جا، یہ ہیرے تو لے جا، یاقوت تو لے جا، جوہرات تو لے جا، جیسے کہا تو لے جا۔ تو موچی نے کہا سرکار میں نے یہ نالین آپ کی اماں کی رضا کے لیے بنائی ہے، دنیا کی اس لعنت کے لیے نہیں بنائی۔ جب مولا نے کہا لے جا، کہتا نہیں چاہیے مجھے، تو امام حسن کھڑے ہو کے کہتے او فرعون شام، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ارے جب تیری کمائی میرا موچی قبول نہیں کرتا، اسے حسن کیسے قبول کر لے؟ مہربانی مہربانی، بہت بات ہوگی بھائی۔ یہاں عقیدت کا سکہ چلتا ہے، اور یہ 2 ربیع الاول میرے برادران کی محنت ہے، یہ ان کا خلوص ہے کہ بر وقت مجلس شروع ہو گئی اور بی بی کو انتظار کرنا نہیں پڑا۔ نہیں وہ اتنے ہمیشہ جا کر پہلے ہی ہوں بس احمد تمام میرے بھائی غلام بس بیٹھے، بس پیغام سن لو۔ اور دنیا والو 2 ربیع الاول ہے، پوچھو تو صحیح، محرم ختم ہو گیا، سفر ختم ہو گیا، ان شیعوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ جو دن ہے نا، یہ محرم کی بنیاد کے دن ہے، یہ محسن کی شہادت کے دن ہے۔ بات ایک متفقہ واقعہ پڑھنے لگا ہوں۔ شیعہ سنی دیوبندی علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میرے نبی کا جی وفات کا آخری دن تھا، نبی بیمار تھے، اور نبی کی اکلوتی بیٹی نبی کی تیمارداری کے لیے نبی کے پاس تھی، اور میرے نبی نے بیٹی سے کہا بیٹی میری آج طبیعت بڑی ناساز ہے، کوئی ملنے آئے نا اسے کہہ دینا میں بیمار ہوں، میں نہیں ملوں گا۔ یہ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سب نے لکھا ہے، دنیا والا واقعہ لکھا ہے۔ میرے رونے کی وجہ یہی ہے کہ رسول نے کہا کوئی آئے تو اسے کہہ دینا میں بیمار ہوں۔
मैं नहीं मिलूंगा। नबी आराम करने लगे। सरहाने बैठी थी नबी की बेटी। बाप बीमार हो, बेटियां सरहाने से नहीं उठती। दरवाजे पे तकलबाब हुआ, बीबी दरवाजे पे गई, पूछा कौन? बाहर से आवाज है, बीबी अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल से मिल रहे। बीबी ने फरमाया मेरे बाबा बीमार हैं, आज किसी से नहीं मिलेंगे। वो दस्तक देने वाला चला गया। बीबी बाप के सरहाने आके बैठ गई। फिर दस्तक हुई, बीबी फिर उठ के गई। दरवाजे पे जा बीबी ने पूछा कौन? वही आवाज है, बीबी अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल से मिलना है। बीबी ने कहा मेरे बाबा बीमार हैं, किसी से नहीं मिलेंगे। बस ये कहना था, वो दस्तक देने वाला चला गया। बीबी बाप के सरहाने आके बैठ गई। फिर कुछ देर गुजरी, दस्तक हुई, बीबी फिर उठ के दरवाजे पे गई। बीबी ने पूछा कौन? वही आवाज है, बीबी अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल से मिलना है। तो बीबी तड़प के कहती है मैंने तुम्हें कहा नहीं मेरा बाबा बीमार है, मैंने तुम्हें कहा नहीं मेरा बाबा बीमार है, तू बार बार क्यों आ रहा है? बीबी का यह कहना था, आराम करते नबी की आंख खोली। बीबी ने, रसूल ने आंख खोल के पूछा फातिमा क्या हुआ? कहा बाबा पता नहीं ये कौन है, बार बार दरवाजे पे आता है, कहता है अल्लाह के रसूल से मिलना है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल से मिलना है। मैं इसे कहती हूं मेरा बाबा बीमार है, किसी से नहीं मिल सकता। ये कहना था बिस्तर बीमारी पे। फाला बुकान बुकान शदीदा, नबी तड़प के रो के कहते हैं बेटी ये सिर्फ तेरी अजमत है। अल्लाह अकबर। दुनिया वालों सारे पढ़ते हैं कि रसूल ने फरमाया ये फातिमा तेरी अजमत है, वरना जो दरवाजे पे खड़ा है ना, ये मलकल मौत किसी दरवाजे पे खड़ा नहीं होता, ये तेरी इज्जत है, दरवाजे पे खड़ा है। और दुनिया वालों वाकया पढ़ते हो ना, ये वाकयात हमें रुलाते हैं कि वो फातिमा जिसके दरवाजे पे मलकल मौत इजाजत के बगैर नहीं आता था ना, जैसे मोहम्मद की आंखें बंद हुई, यही रबीउल अव्वल की 2 तारीख थी कि उसी नबी की बेटी के दरवाजे पे लोग आग लेके इकट्ठे हो गए और बीबी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गए और कहती लोगों मैं मोहम्मद की बेटी हूं। लोगों ने दरवाजा जला दिया, जलता दरवाजा बतूल पे गिरा और बतूल ने चीख के कहा फिजा बहन जल्दी आ, मेरा मोहसिन मारा गया। अल्लाह मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया।